کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوئی اور قلم کا ایجاد کس نے کیا اور علم نجوم کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 84 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صابرین میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں میں موجود بہترین نکات کو جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز و محترم بیٹے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار ہیں۔ انہوں نے فرمان حق کی اطاعت میں بہادری کا خوبصورت مظاہرہ کیا تھا اور امر الہی کو صبر و شکر سے قبول کیا تھا۔ اس وقت جب ان کے والد بزرگوار نے ان کے ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد بزرگوار تھے۔ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم نجوم کو ایجاد کیا تھا۔ آپ لباس کی سلائی کے بھی موجد اعلیٰ ہیں۔ قلم بھی ان کی ایجاد ہے، لکھنے کا آغاز بھی انہی سے ہوا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے۔ مشہور ہے کہ ان کی قبر کربلا کے راستے پر نجف کی طرف ہے۔ ہم نے تفسیر تبیان میں پڑھا ہے کیونکہ اس اللہ کے نبی نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات اس کی عبادت و بندگی میں گزاریں گے، اور دوران قضاوت حق کو مد نظر رکھیں گے اور ہرگز غصہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے آخر تک اپنے اس عہد کو پورا کیا، لہٰذا ان کا نام ہی ذوالکفل ہو گیا۔ بعض مفسرین جیسے فخر رازی ہیں کہ ان کا نظریہ ہے کہ ذوالکفل حضرت الیاس علیہ السلام نبی کا لقب ہے، وہ اس نام کے ساتھ مشہور ہو گئے تھے۔ لیکن تفسیر مجموع البیان میں عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ حضرت امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 رسول تھے۔ جناب ذوالکفل انہی میں سے ایک تھے۔ ذوالکفل حضرت الیاس علیہ السلام کا لقب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نبی اور رسول تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان الہی کی تعمیل میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اس معاملے میں انہوں نے صبر کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں دین حق سکھلایا، لیکن اتنی محنت کے باوجود ان پر کوئی ایمان نہ لایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے ناموں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کے کمالات کو بار بار بیان کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِسماعیل۔ نمبر 2، صبر ایک قیمتی ترین سرمایہ ہے کہ خداوند متعال نے صبر رکھنے والوں کی ستائش کی ہے۔ کل من الصابرین۔ نمبر 3، صبر انسان کے لیے رحمت الہی کی زمین کو ہموار کرتا ہے۔ کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا۔ نمبر 4، انسان اس وقت بلند درجات کی سیر کرتا ہے جب وہ الہی آزمائشات کے دور سے گزرتا ہے، تب جا کر اسے یہ مقام ملتا ہے، الصابرین وادخلناہم۔ نمبر 5، رحمت الہی عمل صالح کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے،
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ نمبر 6، صبر و صلاح انبیاء کی صفات میں سے ہیں، جو ان صفات سے متصف ہے وہ نبیوں کی علامت رکھتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ مِنَ الصَّابِرِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور ذُنُّون یونس کو بھی یاد کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر اپنی قوم سے چلے گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، لیکن جب وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے تو وہ ان تاریکیوں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان لانے والوں کو ہم اس طرح نجات عطا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو پیش کیا، اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تفاسیر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی داستان مفصل موجود ہے، یہاں اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایک طولانی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے 2 آدمیوں کے ان پر کوئی اور ایمان نہ لایا، ایک عابد اور دوسرا عالم۔ ان دونوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا تھا۔ جب حالات کچھ اس قدر ہو گئے کہ ہر طرف مایوسی کا اندھیرا چھا گیا تو اس عابد نے حضرت یونس علیہ السلام کے حضور اصرار کیا کہ وہ قوم کی تباہی کے لیے خدا سے دعا کریں۔ آپ نے اس کے اصرار کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے قوم کے لیے بد دعا کی۔ جو ہی عذاب کے آثار مرتب ہوئے تو آپ نے بارگاہ خداوندی سے اجازت کے بغیر غیظ و غضب کی حالت میں اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اب انہیں ان لوگوں سے نجات مل جائے گی اور ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی زندگی اس زندگی سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ جس وقت آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں دریا تھا۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے آپ کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا میں روانہ ہوئی تو ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کو آگے جانے سے روک دیا اور قریب تھا کہ کشتی الٹ جائے اور تمام مسافر دریا میں غرق ہو جائیں۔ تو تمام کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی کو کشتی سے اٹھا کر دریا میں ڈال دینا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے۔ قرآن اندازی کی گئی کہ جس کے نام کا قرا ہے اسے دریا کے حوالے کیا جائے۔ جب قرا ڈالا گیا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا تو انہیں دریا کے حوالے کیا گیا۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور دریا میں چلی گئی، لیکن امر الہی ہوا کہ وہ انہیں اپنی غذا نہ بنائے۔ جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور پانی کی گہرائیوں میں اور اس کی تاریکیوں میں اپنے آپ کو پایا تو آپ کو احساس ہوا کہ اپنی قوم کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور آپ نے اس امر کا اعتراف کیا اور خداوند متعال نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نجات بخشی۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ذُنُّون مشہور ہو گیا، یعنی مچھلی والے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ہر صورت قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جب تاریخ کی ورق گردانی کریں تو ہمیشہ کامیابیوں اور انعام و اکرام کے حصول کے واقعات کو بیان نہ کریں، بلکہ تاریخی تلخیوں اور ناکامیوں کی طرف بھی اشارہ کریں۔ وَذَنُّونِ۔ نمبر 2، ہرگز اپنے آپ کو الہی ذمہ دار سے سبکدوش اور بری خیال نہ کریں۔ اِذ ذَهَبَ۔ نمبر 3، بعض اوقات جلد بازی میں جو کام بغیر اجازت کے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے عوض بہت ساری سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ نمبر 4، خداوند متعال کی ہمارے خیالات و افکار پر نگاہ ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ بعض اوقات انبیاء بھی مستقبل کے حوادث سے ناآگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ایک بیجا غصے نے اللہ کے ایک نبی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مغاضباً فظن ان لن نقدر علیہ فنادى۔ نمبر 7، بعض اوقات ایک کام کی ناشائستگی بہت سی تلخیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ الظلمات۔ نمبر 8، اپنے مصائب سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو منزہ جانیں۔
اور اپنے عمل میں اپنا قصور تلاش کریں۔ سبحانک انی کنت۔ نمبر 9، اگر انسان کی حرکات و سکنات حب و بغض اللہ کے اوامر کے تابع نہ ہو تو پھر مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا۔ ذہب مغاضبا انی کنت من الظالمین۔ نمبر 10، بارگاہ خداوندی میں اپنے جرم کا اعتراف ایک کمال ہے اور دعا کے آداب میں سے ہے، انی کنت من الظالمین۔ نمبر 11، جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی ربوبیت کو پاک و پاکیزہ مانتا ہے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے تو وہ دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ سبحانک انی کنت فاستجبنا۔ نمبر 12، خداوند متعال کو پاک و پاکیزہ جاننا اور تقدیس اور اعتراف جرم، مصائب و محرومیت سے نجات کی نشانی ہے۔ سبحانک انی کنت فاستجبنا۔ نمبر 13، ارادے الہی میں ہی نجات ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ۔ نمبر 14، قرآنی داستانیں تمام شدہ واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ کذالک۔ نمبر 15، اہل ایمان کی نجات اللہ کی ایک سنت اور اس کا قانون ہے۔ کذالک ننجی المؤمنین۔ نمبر 16، اگر کوئی انسان اس آیت کی تلاوت کرے تو ضرور نجات حاصل ہوگی۔ انی کنت من الظالمین فاستجبنا کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی نئی باتوں کو جانا، جیسے سوئی کا ایجاد کس نے کیا اور قلم کا ایجاد کس نے کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اور ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔